بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ پاک نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، الحمدللہ۔ یہ مجلس کوئی خطابت کی مجلس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی علمی نقطوں کا بیان ہوتا ہے، یہ ایک محنت کی مجلس ہے۔ مسلسل اس پر محنت کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم عبداللہ ہو جائیں، عبد الرحمن بن جائیں۔ ہم اسی عبدیت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اسی عبدیت میں ہماری ترقی کا راز ہے۔ جتنے ہم عبد بنتے جائیں گے اتنا ہماری شان بلند ہوتی جائے گی، جتنا ہم عبدیت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہم کمزور ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ عبدیت میں ہی انسان کی شان ہے۔ انسان بننے کے لیے ہمیں کسی اور شخص کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان بننے کے لیے ہم سب نے جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آنا ہے۔ ہمیں سب ہدایات وہاں سے ملتی ہیں، صرف ہمیں ہدایات لے کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
دنیا میں کہیں بھی اگر انسانیت کی خوشبو نظر آتی ہے تو اس کی بنیاد اخلاق مصطفیٰ ہے، چاہے وہ کافروں میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض کافروں کے اندر بھی انسانی صفات ہوتے ہیں، لیکن لیے انہوں نے بھی یہیں سے ہیں۔ اس لیے انسان بننے کے لیے ہمارے لیے جو نسخہ کیمیا ہے وہ قرآن حدیث ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اور جدید جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام نے قرآن حدیث سے ہی تصوف کو نکالا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہی اپنے سالکین کو سلوک میں چلایا ہے، اور لاکھوں لوگ اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے۔ اگر تصوف کے میدان میں کسی نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو محققین صوفیاء نے اس کو دور کیا ہے، چھانٹا ہے اس کو۔ پچھلے محلہ پروگرام میں ایک بیماری کا ذکر آیا تھا، اس پر بحث چل رہی تھی کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، انسانوں کو انسانیت سے نیچے گراتی ہے اور انسانوں کو دنیا آخرت میں ناکام کرتی ہے، اور وہ بیماری تھی حسد۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں صراحتاً اس بیماری کا ذکر ہے اور اس بیماری کے شر کا ذکر ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ دنیا میں لوگ اپنے ریسرچ سے، تحقیق سے اور تجربات سے خیر اور شر کے پیمانے بناتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے اصول وضع کرتے ہیں۔ ان میں تو سینکڑوں شبہ ہو سکتے ہیں کہ جس کو ہمارا معاشرہ یا ہمارے دانشور خیر کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں خیر ہے بھی صحیح، یا جس کو وہ شر کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً شر ہے، لیکن جس کو اللہ کے قرآن نے شر کہا ہے اس کے شر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور اس شر کو جس شر کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے اس کے شر کو تو ساری دنیا مانتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگروں کا شر، جادوگروں کے شر کو تو سارے مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، فلاسفر بھی مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں۔ قرآن پاک نے پہلے اس شر کا ذکر کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھر کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جادو کا شر انسانوں کے جسموں کو بھی نقصان دیتا ہے، انسانوں کے نظریات اور مذہب پر بھی بعض دفعہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اسی طرح جو حسد والا شر ہے
یہ انسانوں کی جسمانی زندگی کو بھی تلف کر دیتا ہے، بے قرار اور بے چین کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی روحانی حیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ شر بھی اسی طرح کا ہے۔ اور قرآن نے جس انداز میں ان شرور کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کی حساسیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا ہے کہ کہو، کیا کہو؟ اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں ہو۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 4 شرور کا ذکر کیا، اور پہلے کہا اعوذ برب الفلق، کائنات کا وہ رب جو رات کے اندھیرے کو توڑ کر دن کی روشنی دیتا ہے، رب الفلق، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان 4 شرور سے نبی سے کہلوایا گیا ہے، اور یہ امت کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ شرور بہت خطرناک ہیں۔ ان شرور سے بچنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ آخر کے اندر اس شر کو ذکر کیا، ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کا مفہوم پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، یاد ہوگا، یاد ہے؟ جو تھے ان کو تو یاد ہوگا، جو نہیں تھے ان سے میری معذرت ہے کہ دوبارہ پھر الف سے میں نہیں شروع کر سکتا، تو 1 گھنٹے کی گفتگو اس پر ہو چکی ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کے درجات کیا ہیں، اور حسد کا نقصان کیا ہے۔ بہت ساری باتیں حسد کے سلسلے میں گزشتہ اجتماع میں بیان ہو چکی ہے۔ ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو بتا دی تھی کہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے تمام طبقات میں ہے۔ بعض بیماریاں تاجروں میں ہوتی ہیں، علماء میں نہیں ہوتی۔ بعض بیماریاں علماء میں ہوتی ہیں، صوفیاء میں نہیں ہوتی۔ بعض بیماریاں حکمرانوں میں ہوتی ہیں، رعایا میں نہیں ہوتی۔ بعض بیماریاں چھوٹے طبقے میں ہوتی ہیں، بالائی طبقے میں نہیں ہوتی۔ بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بیماری حسد والی ایسی ہے جو انسانوں کے تمام طبقات میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس کا علاج کر لیا ہو، وہ تندرست ہو گیا ہو، وہ تو مستثنا ہے، ورنہ یہ بیماری ہر طبقے کو گھیرتی ہے اور ہر طبقے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری بات کہ اس بیماری کا نقصان عام ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دنیاوی زندگی میں نقصان دہ ہے، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا نقصان آخرت میں ہے، لیکن حسد والی بیماری ایسی ہے اس کا نقصان دنیاوی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی۔ یہ ایسی عام بیماری ہے۔ یہ بات تو آپ کو سمجھانے کی اور تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مشاہداتی
دنیا میں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس بات کو بھگت رہے ہیں۔ دیکھنا بھی صرف مشاہدہ ہوتا ہے، ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ جو شخص حسد رکھتا ہے وہ دنیا میں چین نہیں پا سکتا، وہ دنیا میں چین نہیں پا سکتا۔ حاسد آدمی دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، یہ دنیا بھی نقصان ہے۔ وہ ہر وقت مضطرب ہوگا، ہر وقت بے چین اور پریشان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاسد آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں میں نہ ہو، فلاں کمال فلاں میں نہ ہو، فلاں میں یہ کمال کیوں ہے، یہ اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ حسد کرنے والا ان کے ان کمالات کو نہ چھین سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے شاگرد کی ٹوپی کو ناپسند کرتا ہو کہ میرے شاگرد کے سر پر یہ ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس پر قادر ہے، اس کو کہے کہ اتار دو، تو سکون ہو جائے گا اس کو۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ کہتا بھی یہ ٹوپی اس نے اچھی نہیں پہنی ہوئی، خراب ہے، اس کو حکم دے دے اتار دے، اتار دے۔ اگر وہ شاگرد نہیں اتارے گا، ضد کرے گا، تو یہ شاگرد پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سر سے چھین لے اور پھینک دے۔ باپ اپنے بیٹے سے ایک چیز پسند نہیں کرتا، لباس پسند نہیں کرتا، اس کا کھانا پسند نہیں کرتا، بعض دفعہ بچہ ایک چیز کھا رہا ہے، یہ اس کو نہیں پسند کرتا، اسے اٹھا لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اس پر قادر ہے۔ لیکن ایک بندہ رات دن گھلتا رہتا ہے اور آگ میں جلتا رہتا ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے یہ مالدار کیوں بنتا جا رہا ہے، اس کی تجارت میں ترقی کیوں ہے، یہ دن بدن آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس کے بس میں ہے کہ اس کی مالداری کو روک لے؟ اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اس کی غیبت کرے گا، اس کی شکایات کرے گا، بعض دفعہ اس کے اس سفر کو روکنے کے لیے تدابیر بھی کرے گا۔ لیکن اگر اللہ نے اس کی مالداری لکھ دی ہے، کیونکہ مال تو اللہ تقسیم کرتا ہے، کیسے قرآن پاک میں نحن قسمنا بینہم، کہ روزیاں تو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جب یہ تدبیریں کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اور اس کی شکایتیں کر رہا ہے کہ یہ تو سائیکل پہ سفر کیا کرتا تھا، آج گاڑیوں میں پھر رہا ہے، اس کی تو چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، کھوکھا ہوتا تھا، آج یہ بہت بڑے کاروبار کا مالک ہے، شکایتیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو مال دینا ہے، تو یہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم تقسیم کرتے ہیں روزیاں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کی دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا جو پڑوسی مالدار بنتا جا رہا ہے وہ مالدار نہ ہو، میں ہوں،
ایک خواہش تو یہ ہے کہ وہ نہ ہو، دوسری خواہش کیا ہے کہ میں ہوں اس کی جگہ، میں گاڑیوں پہ چلوں اور میرا کروڑوں کا کاروبار ہو، میں تجارت میں ترقی کروں۔ اب یہ اس کے لیے بھی سازشیں کر رہا ہے کہ یہ نیچے آئے، اور اپنے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں اوپر جاؤں۔ نہ یہ اس پر قادر ہے نہ اس پر قادر، نہ اس کو نیچے اتار سکتا ہے اور نہ اپنی تدبیروں سے یہ اوپر جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں چاہا یہ اوپر جا نہیں سکتا، تو یہ ساری زندگی اس حسد کی آگ میں جلتا رہے گا کہ نہیں؟ اس کو کہاں چین ہوگا؟ نہ اس کو رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے۔ جب بھی نیند کھلے گی تو اس کو فوراً خیال آئے گا کہ میرا پڑوسی تو گیا، میں تو رہ گیا۔ جب تک اس کو نیند نہیں آئے گی اسی جلن میں جلتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے مالداری کی۔ ایک آدمی کو کسی کے عہدے سے حسد ہے، یہ عہدہ اس کے پاس کیوں ہے؟ اب وہ تو عہدے پر آ گیا، یہ نہیں آ سکا، اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ چلتا رہے گا اور یہ بھی مضطرب اور پریشان رہے گا۔ یہ کہتا ہے کہ فلاں میرے ساتھی کی اتنی عزت کیوں ہے معاشرے میں، فلاں میرے رشتہ دار کی معاشرے میں اتنی عزت کیوں ہے؟ جہاں جاتا ہے چار بندے سلام کرنے والے ہوتے ہیں، چائے پوچھنے والے ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا اشارہ کرے تو خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو عزت کی تقسیم ہے یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آگے بیدک الخیر، خیر تو تیرے پاس ہے، یہ اللہ کو کتاب ہے نا۔ اللہم، اللہ ہی ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ نہ اپنی عزت، نہ اس کی عزت اس کے قبضے میں ہے، نہ دوسرے کی عزت اس کے قبضے میں، نہ اپنی سلطنت اور بادشاہ اور دبدبہ اس کے قبضے میں ہے، نہ دوسرے کا اس کے قبضے میں، نہ مالداری اس کے قبضے میں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ یرزق من یشاء۔ یہ صرف اپنے حسد کی آگ میں رات دن جلتا رہے گا اور بے چین رہے گا۔ اس کو اس آگ سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حسد کی بیماری کا علاج کرنا ہے۔ یہ ان چیزوں پر تو قادر نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے۔ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اس بیماری کا علاج کرائے، حسد والی آگ سے باہر نکل آئے، اس کو سکون مل جائے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آواز بہت خوبصورت دی ہے۔ آوازوں کے خزانے کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تھوڑی بڑی محنت کر کے لوگ اس آواز کی سیٹنگ تو کر لیتے ہیں، لیکن جو اندر گلے میں بینسری رکھی ہے، بانسری، وہ تو اللہ نے رکھی ہے، یہ تو نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ بیٹھا ہوا جل رہا ہے کہ فلاں کی آواز کیوں اچھی ہے، وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، وہ تقریر اچھی کرتا ہے، وہ فلاں نعت اچھی پڑھتا ہے، وہ جب گفتگو کرتا ہے تو لوگ ہنس ہنس کر اٹھتے ہیں، اس کی آواز میں اتنی محبوبیت ہے، کیوں ہے، میری کیوں نہیں؟
اب نہ یہ اس کی آواز کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کی آواز چھین سکتا ہے، نہ اپنی آواز بنا سکتا ہے، تو جلتا ہی رہے گا۔ تو اس جلن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ حسد والی بیماری کا علاج ہے۔ یہ حسد ہے جو اس کو بے قرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا نقصان جو کسی کو سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ اگر بیماری اس کے اندر ہے تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ رات دن کتنا پریشان اور بے چین رہتا ہے۔ اور آخرت کا نقصان تو پچھلے پروگرام میں نے بتا دیا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب یا الحشب، جیسے سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو، سوکھے گھاس کو کھا جاتی ہے آگ۔ آپ بتائیں کہ کسی لکڑی کے ڈھیر پر جب آگ لگتی ہے اس کو بجھانے والا کوئی نہ ہو تو ان لکڑیوں میں کیا باقی بچے؟ اب تو لوہے کو بھی کھا جاتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے لکڑی کا کہا، لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے۔ تو حسد کرنے والا آدمی، جب آدمی اپنے حسد کی بیماری میں رات دن چل رہا ہے تو اس کے پلے نیکیاں کتنے باقی بچیں؟ یہ آخرت کا نقصان، دنیا میں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے جو حسد سے نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ حسد کی بیماری کا علاج کر لیں، حسد کی بیماری کا علاج کر لیں۔ تشخیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بیماریاں انسان کو جسمانی ہوتی ہیں وہاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے نمبر پر تو تشخیص کراتا ہے کہ بتاؤ بیماری کیا ہے۔ حسد کی بیماری کی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح طور پر انسان کو خود بتا دیتی ہے۔ آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے تو فوراً حاسد آدمی کو جلن شروع ہو جاتی ہے کہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو کسی تشخیص کے پاس جانے کی۔ ہاں اگر کسی کو واضح طور پر نہ ہو، کوئی اپنا علاج کرا رہا ہو تو پھر بعض دفعہ کچھ گوشے اس کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ضرورت ہوتی ہے تشخیص کی، وہ شیخ سے تشخیص کرا لے گا۔ لیکن عموماً یہ بیماری آدمی کو خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے میں حسد کتنا ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے بھائی ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ اس مجلس میں ہم اس کے علاج پہ غور کرتے ہیں، علاج پر توجہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بیماری سے شفا ملے، چاہتے ہیں نا؟ آپ تو شاید پہلے ہی شفا یاب ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اس بیماری سے مکمل شفا یاب نہیں ہے، ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو کہ انہوں نے قرآن حدیث سے ان تمام روحانی بیماریوں کے علاج تلاش کر کر کے نسخے ہمیں دے دیے ہیں۔ آپ آگے اس نسخے کو استعمال کرنا، ان علاجات کو جاری کرنا، یہ ہمارے اختیار اور بس میں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
ہمیں نسخہ علاج کرنے کے لیے لاہور جانا پڑے، ہمیں سعودی عرب جانا پڑے، ہمیں لندن جانا پڑے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نسخے ہماری جیب میں ہے۔ حسد کے علاج کے لیے نسخہ ہماری جیب میں ہے، ہم نے صرف استعمال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا پھونکا کیوں نہیں مارتا کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے کہ پھونک سے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی پھونکا نہیں ہے، ایسا کوئی پھونکا نہیں ہے کہ جس پھونکے سے ان بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ پیر کے پاس ایسا کوئی روحانی کیپسول نہیں ہے کہ ایک ہی غذا کے ساتھ بیماری سے شفا ہو جائے۔ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی رہتی ہے۔ پیر کی دعا ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، راستہ بتاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، بس اتنا کر سکتا ہے۔ پھونکے کے ساتھ بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی روحانی طاقت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ روحانی قوت سب سے زیادہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو دی ہے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ جتنی روحانی قوت آپ کے پاس ہے، کائنات کے تمام روحانی قوتوں کو ملا کر بھی اتنی نہیں بنتی، کیونکہ آپ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ کی مجلس میں آنے والوں کو ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے پاک کر کے ایک مزکا مصفا انسان بنا دے۔ وہاں یہ اعتماد ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو اور ان کے علاج پر توجہ رکھو۔ وہاں بھی اللہ کا حکم ہے۔ کیسے قرآن پاک کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ اپنے آپ کو ان کی نگرانی پہ جما کے رکھو، ان کے ساتھ ساتھ رہو۔ وَاصْبِرْ کا جو لفظ ہے یہ صبر بتا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ، وہ طبقہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، صبح و شام اللہ کو پکارتا ہے، مخلصین کی جماعت ہے صحابہ کی۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ساتھ رکھیں، یہ تربیت کے لیے ہے اور یہ ان کی نگرانی کے لیے۔ اس کے بعد تو اتنی قوت روحانی کسی کو اللہ نے نہیں دی کہ وہ ایک ہی نظر کے ساتھ پوری بیماریوں کا علاج کر کے اس کو مزکا مصفا کر سکے۔ یہ بعد میں کسی شخص کو اتنی طاقت نہیں ہے، اس کو تو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے مل کے، اور پھر ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ اس بیماری کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی روزانہ کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ انعامات کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس آدمی کو دیکھ کر مجھے جلن ہو رہی ہے،
یہ کمال اللہ نے اس کو دیا ہے. تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. اپنے آپ کو سمجھائے اور اس کے لیے تیار کریں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. مالداری ہے، یہ حسن جمال ہے، یہ صحت کا خزانہ ہے، یہ عزت ہے. جتنے بھی معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر کمالات گنے جاتے ہیں، ان کمالات کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ تقسیم کر رہا ہے. مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. بس جب اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لے گا اور راضی کر لے گا تو آہستہ آہستہ وہ جلن ختم ہو جائے. یہ جلن بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں اس کی غیبت کروں گا، میں اس کی عزت کو پامال کرنے کی معاشرے میں کوشش کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ اس لیے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی جلن بڑھ رہی ہے اور کامیاب نہیں ہو رہا. اس کا صحیح طریقہ اور علاج یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. کہ اللہ نے جس کو مالدار بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو مالدار بنانا ہے. اگر میں اس قابل ہوتا تو اللہ مجھے مالدار بنا دیتا. اللہ نے مجھے نہیں بنایا، اس کو بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے یہی بہتر ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اور اس میں اس بات کا بھی غور کرنا شروع کرے کہ اس کو اگر اللہ نے فلاں فلاں کمال دیا ہے تو اللہ نے مجھے کتنے کمالات دے رکھے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے کتنے کمالات دے رکھے ہیں. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ یہ کمالات بھی مجھ سے اٹھا کے اس کو دے دے، پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے. جیسے ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور ایک اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اپنے غربت کا شکوہ کرنے لگا. کہتا حضرت میرے لیے دعا کرو، میں تو بہت خستہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ والوں نے کہا، اللہ والوں کی تو نظر ہر چیز پر ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے بڑے خزانے دیے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا نا شکری نہ کر. کہا جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں کس بات کا شکر کروں؟ اس کی نظر تھی آس پاس والوں پر کہ فلاں گاڑی والا ہے، فلاں کوٹھی والا ہے، فلاں عہدے والا ہے، فلاں قبیلے والا ہے، فلاں عزت والا ہے. یہ یوں نظر تھی اس کی، اپنے اوپر نظر نہیں تھی کہ میرے پاس کیا ہے. تو اللہ والے نے اس کو سمجھانے کے لیے بات شروع کی. فرمایا کہ بھائی آپ کو اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے دیکھنے کی. 10 لاکھ روپیہ مجھ سے لے کر مجھے آنکھ نکالنے دے گا؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ تو میں نہیں کروں گا. کتنا؟ 10 لاکھ. وہ جس پہ رش کر رہا تھا کہ فلاں آدمی لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، 10 لاکھ ایک آنکھ تو تیرا کام کرتی رہے گی دیکھنے کے لیے، صرف ایک آنکھ نکالنے کی اجازت دے دے اور 10 لاکھ روپے لے لے. میں کہا جی میں اس پر تو تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ
10 لاکھ بہت کم ہے اور آنکھ والی نعمت بہت زیادہ ہے. یہ فیصلہ تو اس میں خود کر دیا نا. آپ نے فرمایا چلو تیرا ناک کاٹ لیتے ہیں، جو ناک کا اندر والا کام ہے وہ تو ویسے ہی ہوتا رہے گا، یہ تو اوپر فالتو کھڑا ہے نا، یہ کاٹ لیتے ہیں، 10 لاکھ روپے لے لے. میں کہا جی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں میں. چلو کان کاٹ لیتے ہیں، 2 کان ہیں، ایک کان اوپر سے کاٹ لیتے ہیں، جو سماعت کا کام ہے وہ تو اندر ہے نا، وہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو صرف خوبصورتی کے لیے ہے نا، 10 لاکھ روپے لے لے. میں کہا جی میں اس پر بھی تیار نہیں ہوں. اللہ والا تو اس کو سمجھانا چاہتا تھا نا، کسی کا کان ناک کاٹنا جائز تو نہیں ہے، سمجھانا چاہتا تھا کہ تیرے پاس کتنی بڑی دولتیں ہیں جن پر تیری نظر نہیں ہے. تو لوگوں کے ٹکوں کو دیکھ کر اپنے آپ پر یہ حکم لگا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اسی سے تو حسد پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی نعمتوں پہ نظر نہیں ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، دوسری کی نعمتوں پہ نظر ہے، تو اس سے اس کو جلن پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے وہاں بہت کچھ ہے. اللہ والا اس کی ان نعمتوں کو گنتا چلا گیا اور حساب لگاتا گیا. آدمی کے اندر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں 2 ہاتھوں میں، پاؤں میں 10 انگلیاں ہیں، اور کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. یہ تو آدمی کے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اس کے سر کے بال ہیں. مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ گنجوں کو ایک بندہ بال لگاتا ہے، ایک بال کے 30 روپے لیتا ہے. اس کے سر کے بال نہیں ہیں، وہ اوپر لگاتا ہے. اور اس نے بتایا کہ یہاں جو یہ سامنے والا حصہ ہے نا، یہ 4 انگلیوں کے برابر، اگر وہ یہاں بال لگائے تو اس کا خرچہ 1,30,000 بنتا ہے بال لگانے کا. تو سارے سر پر کتنے بال ہیں، اس کا کتنا خرچہ بنے گا؟ اب جس آدمی کے سر پر گھنے بال ہیں، اس نے کبھی سوچا ہے کہ میرے سر میں کتنا بڑا خزانہ اوپر لگا ہوا ہے؟ کبھی نہیں سوچتا. اس کا صرف خوبصورتی سے تعلق. اگر ایک آدمی کے سر پر بال نہیں ہے تو اس کا سر اچھا نہیں لگتا. وہ بھی اگر ٹوپی اور پگڑی باندھ لے تو نظر بھی نہیں آتا، بال تو اندر چھپ جاتا. اس پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہے اور ویسے بال لگتے بھی نہیں جیسے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. اس کی آنکھوں کے اوپر ابرو ہے، اس کی آنکھوں پر پلکیں ہیں. اس انسان کے جسم میں لاکھوں رگیں ہیں جس میں خون گردش کر رہا ہے، لاکھوں. اور اس کے اندر باریک باریک جرثومے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس اللہ والے نے بہت ساری ان ظاہری نعمتوں کو گننے کے بعد اس سے فرمایا کہ بھائی تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کنگال ہوں، تو اللہ کا بندہ کروڑوں کا مالک ہے، اور تو ان کروڑوں کے بدلے میں ان نعمتوں کو، دولتوں کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر اس کی آنکھ کھلی. تو جو آدمی کسی پہ حسد کر رہا ہے وہ ایک تو اس بات پر غور کرے کہ جو تقسیم اللہ نے کر رکھی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہے، اس کو آزاد دے رکھے ہیں، صحت دے رکھی ہے، اس کو بولنے کی قوت دے رکھی، اس کو سننے کی قوت دے رکھی، اس کو دیکھنے کی طاقت دے رکھی، اس کو جو یہ اللہ نے طاقتیں اور قوتیں اور صحت کے خزانے دے رکھے ہیں،
ان پر غور کرے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی دولتیں دے رکھی. اگر وہ چاہتا تو یہی دولتیں چھین کر کسی اور کو دے دیتا تو میں کیا کر دیتا. پھر حسد نہیں پیدا ہوگا، پھر اللہ کا شکر ادا ہوگا، اس کے ذہن میں شکر کے جذبات پیدا ہوگا. یہاں پر اللہ کے نبی نے ایک ہدایت دی ہے ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. کیونکہ اوپر والے کو آدمی دیکھتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے، اگر نیچے والے کو دیکھتا ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس سائیکل موٹر ہے، کار والا اس سے اوپر ہے اور سائیکل والا نیچے ہے. اگر یہ کار والے کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں حسرت پیدا ہو، حسد پیدا ہو کہ ہے اس کے پاس ہے، میرے پاس ہوتی. لیکن اگر سائیکل والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے تو سائیکل موٹر دے رکھا ہے، یہ تو ٹانگیں ہلاتا ہے بیچارہ سارا دن. سائیکل میں تو اس کی ٹانگیں ہلتی ہیں اور اس کی طاقت خرچ ہوتی ہے اور سفر بھی تھوڑا طے کرتا ہے. میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں اور سفر بھی جلدی طے کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر نہیں پیدا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے قصہ لکھا ہے، ایک صاحب چل رہے تھے، اس کی جوتی نہیں تھی، راستے میں شکوہ کرتا جا رہا تھا کہ یا اللہ کتنے جوتیوں والے چل رہے ہیں، تو نے مجھے جوتی ہی نہیں دی. آگے گیا تو ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے، تھرا گیا، ڈر گیا اور فوراً اللہ کا شکر کیا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا. فوراً تھرا گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری جوتی نہیں، پاؤں تو ہے کہ میں چل رہا ہوں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. دنیا میں اگر آدمی نے سکون حاصل کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اوپر والے کو مت دیکھے. کیونکہ اوپر والے کو دیکھے گا تو مضطرب ہو جائے گا، حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ یہاں سے اٹھ کر وہاں تک پہنچ جائے. اور اگر نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ اس شکر کے بدلے میں اس کی دنیا میں بھی نعمتیں بڑھائیں گے اور آخرت میں بھی. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ خود فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. علاج سمجھ آ گیا حسد والی بیماری کا؟ بہت کم لوگ ہاں کر رہے ہیں، اکثروں کے سمجھ میں نہیں آیا. جی آپ بنے بنائے کشتے لینے کے عادی ہیں نا، یہاں تو کچھ خود محنت کرنی پڑے گی، خود محنت کرنی پڑے گی. اور انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ غیر اختیاری طور پر آدمی کے دل میں ایک چبھن پیدا ہو جاتی ہے، غیر اختیاری طور پر. کسی اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے، کسی اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے، کسی اور معاشرے کے بندے کو دیکھتا ہے، دل میں غیر اختیاری طور پر ایک چبھن پیدا ہوتی ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. علماء نے یہاں بھی تفصیل دی ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس چبھن کو ختم کرنے کے بھی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے
کہ جس کی نعمت کو اور کمال کو دیکھ کر اس کے دل میں چبھن اور خلش سا پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کرنی شروع کرتے ہیں۔ ہے یہ بڑا مشکل کام، کیونکہ اس کو تو چبھن یہ ہو رہی ہے کہ یہ نعمت اس کے بعد کیوں ہے، لیکن ہے تو اختیار میں نہ بندے کے۔ چلا دے آ رہے اپنے دل پر، چلا دے۔ اسی کو تو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، یا اللہ اس کی کتنی خوبصورت آواز ہے، اللہ اس کو اور خوبصورت دے۔ یہ کتنا معاشرے میں باعزت آدمی، یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ دل نہ بھی کرے تو دعا مانگے اس سے۔ آہستہ آہستہ جب اس کے لیے یہ دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی چبھن کو ختم کر دے۔ آپ کی پنسل لے لی، یہ بہترین علاج ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ اور عملی درجے میں اس دعا کے بعد بھی اگر اس کی چبھن نہیں ختم ہوتی، کیونکہ دل تو آدمی کے قبضے میں نہیں ہوتا نا، تو پھر علماء نے کہا ہے کہ جو حسد کے مقتضیات ہیں ان پر عمل نہ کریں۔ میری طرف توجہ کریں۔ حسد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کریں، چار دوستوں میں بیٹھ کے اس کی غیبت کریں، اس کا بغض رکھ دے دل میں، کوئی ایسا اقدام کرے کہ جس اقدام سے اس کی وہ نعمت کم ہونے کا احتمال ہو۔ یہ ہے اس حسد کے مقتضیات، اس پر عمل نہ کرے، اور یہ اس کے بس میں ہے۔ اس کی غیبت نہ کرے، اس کی شکایت نہ کرے، اس کی اس عزت کو پامال کرنے کے لیے جو اقدامات معاشرے میں ہوتے ہیں وہ نہ کرے، تو اس چبھن کا اس کو نقصان کوئی نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں نہیں چلیں گی، یہ اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اس کو بڑا قابو کرو۔ اور کبھی کبھی یہ اکیلا بیٹھ کر سوچ لیا کرے کہ میں جس کے بارے میں حسد کر رہا ہوں اور جس کی نعمت کو گھٹانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ کیونکہ کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے ساتھ حسد کرنے سے، کسی کا بغض دل میں رکھنے سے اس کا روحانی طور پر نقصان ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں جل رہی ہیں، اس کے نامہ اعمال صاف ہو رہا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو چاہتا تھا کہ میں اس کا نقصان کروں، لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ چلو آپ نے بڑا جلدی پھونکا مار دیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میں اگر کسی آدمی کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور میری نیکیوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایسا کوئی دنیا میں تاجر ہے جو اس طرح کی تجارت شروع کرے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہو، اس کے پاس والے کو فائدہ ہو رہا ہو؟ ایسا ہے کوئی بھی نہیں۔
ایک دن چلے گا، 2 دن چلے گا، آخر تھک ہار کے ہٹ کے بیٹھ جائے گا کہ فائدہ تو دوسرے کو ہو رہا ہے، میں ایسے مار رہا ہوں۔ اور اس میں یقیناً اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ حسد کرنے والے کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے اور میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے 4 بندوں میں۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سامان خرید کیا، کچھ ہدایہ تحفے لیے اور شام کو اس کے گھر پہنچ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں حضور۔ اس کو ہدیہ دیا، محبت کا اظہار کیا۔ جن دوستوں کے علم میں تھا کہ اس صاحب نے اس بزرگ اللہ والے کی غیبت کی ہے، شکایت کی ہے، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے معاشرے میں، وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ اس کو ہدیہ لے کر پہنچے۔ بزرگوں کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے نا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی وہ تو میرا محسن ہے، جس چیز کی وہ کوشش کر رہا تھا کہ میری غیبت کر کے میری عزت کو پامال کرے، میری عزت کو گھٹائے، یہ تو وہ کر نہیں سکا، یہ تو اس کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن ایک اور کام اس نے کر دیا کہ اپنی نیکیاں اٹھا کے میرے نامہ اعمال میں رکھ دی۔ اپنی نیکیاں اٹھا کے، کیونکہ اس کی نیکیاں تو چل رہی ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں کہا جس نے اپنی نیکیاں اٹھا کے میرے نامہ اعمال میں رکھ دی ہیں وہ میرا کتنا بڑا محسن ہے، میں اس کا کیوں نہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کو آخرت میں سب سے بڑا مفلس قرار دیا ہے۔ مفلس، تنگ دست۔ صحابہ کی مجلس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا تنگ دست کون ہے؟ میں کہا جس کے بعد مال نہ ہو۔ فرمایا آخرت کے اعتبار سے آخرت میں سب سے بڑا تنگ دست اور مفلس غریب وہ ہے جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جن کا اس نے حق مارا ہوا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، کسی کا مال مارا ہے۔ بہت سارے اہل حقوق اس سے حق لینے والے ہیں۔ میدان قیامت میں جب وہ کسی طرف اس کی نمازیں ہیں، کسی طرف روزے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر ہے، نیکیاں ہیں، اب مال لے کر آ گیا تو اہل حقوق میدان میں آ گئے، دعوے دار آ گئے۔ تو کچھ نیکیاں غیبت والا لے گیا، کچھ حسد والا لے گیا، کچھ دوسرا لے گیا، کوئی اور لے گیا، یہاں تک کہ حقوق لینے والے اس کی نیکیوں کو لیتے رہے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق والے ابھی بچ گئے۔ اللہ نے کہا اب جو حقوق والے بچ گئے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھو۔ وہاں کرنسی تو یہی ہے نا، وہاں سونا چاندی تو نہیں ہے، وہاں کرنسی تو نیک اعمال ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آخرت کی کرنسی تو نیک اعمال ہے، کرنسی ختم ہو گئی،
جب کرنسی اس کی ختم ہوئی تو اس کی برائیاں جو حق لینے والے تھے اس کے نامہ اعمال میں آئیں، جو دنیا سے ڈھیروں نیکیاں لے کر گیا اور کوئی نیکی اس کے کام نہ آئی اور وہ جہنم کا ایندھن بنا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے۔ اس اللہ والے نے یہ بات سمجھا دی کہ جس نے میری غیبت کی ہے وہ میرا محسن ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی نیکیاں اٹھا کے میرے نامہ اعمال میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں طلبہ بیٹھے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری ایک ہی دور کے بزرگ ہیں، دونوں بڑے محدث ہیں، دونوں بڑے فقیہ ہیں۔ تو کسی نے امام سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے با کمال آدمی ہیں، تھے بھی بڑے با کمال، بڑے سخی ہیں، بڑے اہل علم ہیں، بڑی تعریف کی۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ وہ تو بڑا وکیل ہے۔ حاضرین بڑے پریشان ہو گئے کہ سفیان ثوری کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ وہ بڑا وکیل ہے، چلو کوئی اور بات کہتے، ان کی تو سخاوت اثر بن شمس ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور عید کے موقع آپ اندر چابی لا رہے ہو، مسئلہ ہے صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات اپنے شہر کے تمام غرباء، تمام یتامى مساکین کے ماپ لے کر کپڑے سلوا کر اچھے قسم کے کپڑے عید کی رات تمام گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ کل کو صاحبزادے، شہزادے، مالدار لوگ، ان کے بچے اب اچھے لباس پہن کر اگر عید پر آئیں تو میرے شہر کے غرباء بھی اچھا لباس پہن کر آئیں۔ بھارت کو سمجھنے والا ہے۔ کہتے ہیں بریکر گرم ہو جاتا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، ہمارا بریکر بھی بیچارہ بوڑھا ہو گیا میرے خیال ہے۔ میں پنکھے بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے سخی، اور سفیان ثوری کہہ رہے ہیں بڑا وکیل ہے۔ تو طالب علموں نے عرض کیا حضور یہ کیسے؟ فرمایا وہ وکیل اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کی ایک نیکی بھی کسی کے نامہ اعمال میں نہیں جانے دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی سے حسد نہیں رکھا، کسی سے بغض نہیں رکھا، یعنی وہ اعمال بد جن سے نیکیاں نامہ اعمال سے اٹھ کر دوسری طرف چلی جائیں، ایسا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ میں کہا اسی اعتبار سے وکیل ہے۔ امام صاحب نے ایک مجلس میں عجیب جملہ بولا، یہ ہے سمجھانے کے لیے، فرمایا میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ غیبت سے نامہ اعمال سے نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ اگر بالفرض میں کسی کی غیبت کرتا تو میں اپنے اماں ابا کی کرتا تاکہ میری نیکیاں میرے اماں ابا کو تو ملے، یہ سمجھانے کے لیے کہا۔ ورنہ جو کسی دشمن کی غیبت میں نہیں کرتا اس نے والدین کی کیا غیبت کرنی ہے؟
سمجھانے کے لیے بتا رہے تھے کہ اگر میں غیبت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ میری نیکیاں وہاں جائیں گی، تو میں اپنی نیکیاں موقع کو دوں۔ تو آدمی اگر حسد کے موقع پر جب یہ چبھن ہو تو یہ سوچ لے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس طرح کے غور و فکر کرنے سے اس بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔